السلام علیکم. امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے. آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ اپڈیٹس کے حوالے سے گائیڈ کروں گا کہ 7 تاریخ کو یعنی کہ کل ڈیٹ کو ایک اپڈیٹ آئی ہے نبوش کورس کے حوالے سے جو جنرل سرٹیفکیٹ ہے اس کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس آئی ہے جو کہ اس ویڈیو میں ہم اس کو کور کریں گے. اچھا، اگر آپ نبوش کے آفیشیل سائٹ پہ جائیں گے تو وہاں سے بھی آپ یہ چیک کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہاں سے بھی ویریفائی کر سکتے ہیں. یا اگر آپ دیکھیں تو کل کے ڈیٹ میں یعنی کہ 7 جنوری 2026 وینسڈے کو یہ اپڈیٹس آئی ہے. اس میں کیا اپڈیٹس آئی ہے، IG1 اور IG2 میں کیا چینجز ہوں گے، نبوش IGC کوالیفیکیشن جو تھا یا جو سرٹیفیکیشن تھی اس میں کیا اپڈیٹس ہوں گے. تو اس میں سب سے پہلے نبوش نیشنل اینڈ انٹرنیشنل جنرل سرٹیفکیٹ ان آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہیو بین ریویوڈ اینڈ اپڈیٹڈ فار 2026. یعنی کہ یہ جو آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی یعنی کہ جو IGC جنرل سرٹیفکیٹ یا نیشنل یا انٹرنیشنل جو جنرل سرٹیفکیٹ تھا ان آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی، اس کو ریویو کیا گیا ہے اور اپڈیٹ کیا ہے فار 2026. آپ سب کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ ایک دفعہ چینج ہوا تھا، 2018 میں اس کا پیٹرن چینج ہوا تھا. پہلے اگر آپ میں سے کسی کو پتہ ہے تو 3 پیپرز ہوا کرتے تھے، اس میں سے IGC1 IGC2 اور IGC3. IGC1 اور IGC2 جو کہ یہ پیپرز جس طرح مطلب آپ ہال میں جا کے یا کسی جگہ پہ جا کے پیپر دیتے تھے، نبوش کی طرف سے آپ کو ایک جگہ دی جاتی تھی، اس میں جا کے پیپر دینا ہوتا تھا. اور جو ہمارے پاس IGC3 تھا وہ ایک رسک اسیسمنٹ رپورٹ تھا جو کہ آج کل IG2 یعنی رسک اسیسمنٹ رپورٹ کہا جاتا ہے اسے. اچھا، اس میں اب دوبارہ چینجز کی گئی ہے 7 جنوری کو، اور یہ ایفیکٹ کب سے ہوں گے. ٹیچنگ آف دا ریوائزڈ سلیبس ول بگین آن 2 فروری 2026. یعنی کہ یہ 2 فروری سے 2026 سے آنورڈ جو ہے نا اسی پیٹرن پر کام ہوگا اور اسی پیٹرن سے نئے جو رجسٹریشن ہے وہ ہوں گے. ود دا فرسٹ اسیسمنٹ ٹیکنگ پلیس فرام 4 مارچ 2026. یعنی آپ سب کو پتہ ہے کہ نبوش کا جو ایگزام ہوتا ہے نا اسپیشلی جنرل سرٹیفکیٹ کا، وہ ہر مہینے ہوتا ہے. تو ابھی اپ کمنگ جو ایک ایگزام ہے وہ 4 فروری کو ہے، اس میں سیم یہی پیٹرن سے پیپر ہوں گے جس طرح ابھی آپ IG1 آن لائن اسیسمنٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کرتے ہیں پھر پورٹل پر سبمٹ کرتے ہیں. اسی طرح فروری کا ایگزام بھی جو کہ 4 فروری کو ہے وہ بھی اسی پیٹرن سے ہوگا. اس میں IG1 میں چینجز نہیں کی گئی ہے، جسٹ اس کو رینیم کیا گیا ہے، لیکن IG2 میں میجر چینجز ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کل IG2 رپورٹس پر اتنا کام نہیں کیا جاتا. یعنی کہ IG2 رپورٹ جب آپ سبمٹ کرتے ہیں تو وہ پہلے آپ لرننگ پارٹنر کو بھیجتے ہیں جہاں سے آپ رجسٹرڈ ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ کا جو لرننگ پارٹنر ہوتا ہے وہ نبوش کو سبمٹ کرتا ہے. مینس کہ یہ جو IG2 رپورٹ تھا یہ پہلے ٹرنیٹن سے نہیں ہو کے جاتا تھا جس طرح IG1 پیپر جاتا ہے. یعنی کہ IG1 پیپر میں آپ کی سملیرٹی بھی چیک ہوتی ہے، آپ کا AI کنٹینٹ بھی چیک ہوتا ہے ٹرنیٹن سے. تو IG2 میں یہ چیزیں پہلے نہیں تھی. ابھی اس میجر چینجز کے بعد آپ کا جو IG2 اسیسمنٹ ہوگا وہ بھی IG1 کی طرح ہی ہوگا. وہ میں آپ کو آگے سمجھاتا ہوں، پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. اچھا، یہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، میں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ ادھر سے وہ پڑھ سکتے ہیں. اسیسمنٹ میں چینجز کیا ہوئی ہے. دا کوالیفیکیشن ول کنٹینیو ود دا 2 یونٹ اسیسمنٹ. یعنی اس میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح ابھی IG1 IG2 ہے اسی طرح سیم یونٹ اسیسمنٹ میں یہ کنٹینیو کیا جائے گا. یہ کوالیفیکیشن اس میں کوئی چینجز اس طرح نہیں ہے کہ مطلب اس میں کوئی ایکسٹرا پیپر آ گیا ہے یا کچھ بھی. وی لسن ٹو دا فیڈ بیک وی ریسیوڈ ریگارڈنگ دا سیکنڈ یونٹ اینڈ ایز اے ریزلٹ وی میڈ سم چینجز ٹو اٹ. یعنی کہ ہمیں فیڈ بیک ریسیو ہے چاہے وہ لرننگ پارٹنر کی طرف سے یا آپ کے پاس جو مختلف سرویز آتے ہیں اسے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی کہ جو نبوش کا جو مینجمنٹ ہوتا ہے یا جو آرگنائزیشن ہے وہ اس فیڈ بیک یعنی کہ ڈفرینٹ لرننگ پارٹنر سے وہ یہ ان چیز کے بارے میں ایڈوائس لیتا ہے یا ان سے صلاح اور مشورہ کرتا ہے.
تو اس کے ان کو جو فیڈ بیکس آئی ہے نا اس میں میجر جو چینجز آئی ہے وہ IG2 میں آئی ہے، یعنی کہ نبوش کو ریکمینڈ کیا گیا ہے۔ اس میں کیا ہے، جیسے کہ NG1 اور IG1 ہمارا جو نبوش IG1 تھا، جو کہ ایک آن لائن اسیسمنٹ ہوتی ہے، جب آپ پیپر سولو کرتے ہیں 24 گھنٹوں میں، وہ پھر آپ آن لائن ایگزام پورٹل پہ سبمٹ کرتے ہیں۔ یہ اس میں کوئی چینجز نہیں ہے، لیکن اس میں نام چینج کی گئی ہے، جیسے کہ ول رینیمڈ ایز اے GNC1 اینڈ GIC1۔ GNC1 کے بارے میں ہم بات نہیں، کیونکہ یہ ڈپلوما ہے لیول 6 کا۔ ہم IGC کے بارے میں بات کریں گے، اس کو نام دیا گیا ہے GIC، جیسے کہ پہلے IGC ہوتا تھا یا IG1 ہوتا تھا، ابھی اس میں ہے GIC1 جنرل انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ۔ اب اس طرح یہ جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں پیپر کا جسٹ نیم چینج ہے، باقی وہی پیٹرن ہے 24 گھنٹے کا کہ آپ پیپر 24 گھنٹے کے اندر ہی سبمٹ کریں گے۔ اٹ ول کنٹینیو ایز اے 24 آور سیناریو بیسڈ اسیسمنٹ، یعنی ابھی بھی سیناریو بیسڈ اسیسمنٹ ہے اور آگے بھی یہ سیناریو بیسڈ اسیسمنٹ ہوگا، جو کہ 24 آور میں آپ نے سبمٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس میں IG2 جو ہے، جیسے کہ ابھی رسک اسیسمنٹ رپورٹ ہے، جب بھی آپ ایگزام سولو کرتے ہیں IG1 کا، اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، ایک رسک اسیسمنٹ رپورٹ بناتے ہیں، پھر اس کو اپنے لرننگ پارٹنر کو بھیجتے ہیں تھرو ای میل، پھر وہ آگے سبمٹ کرتے ہیں۔ لیکن آگے سے اب ایسا نہیں ہوگا، جو اب ہمارے پاس ہے اس کو نام دیا گیا ہے GIC2، جس طرح GIC1 ہے اسی طرح اس کو نام دیا گیا ہے GIC2۔ It will continue as a practical risk assessment with the changes to، یعنی کہ یہ تو پہلے بھی پریکٹیکل رسک اسیسمنٹ تھا اور ابھی بھی یہ رسک اسیسمنٹ ہی ہے، لیکن اس میں کچھ چینجز کیسی کی گئی ہے۔ سبمیشن، the assessment will be submitted by the learner in the same way as a unit 1، یعنی کہ جو لرنر یعنی کہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، جس طرح وہ IG1 پیپر سبمٹ کرتے ہیں، اسی طرح یہ پورٹل کے تھرو IG2 بھی سبمٹ کریں گے ویا دا آن لائن نبوش اسیسمنٹ پلیٹ فارم، یعنی جس آن لائن اسیسمنٹ پلیٹ فارم کے تھرو آپ IG1 پیپر، جو کہ اب ہم کہہ سکتے ہیں GIC1 پیپر سبمٹ کرتے ہیں، اسی طرح ابھی آپ IG2 یعنی کہ GIC2 بھی سبمٹ کریں گے خود، یعنی آپ کو لرننگ پارٹنر کو بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ The deadline to submit unit will be 10 working days after the GIC1 assessment، یعنی ابھی بھی جس طرح ابھی آپ پیپر سولو کرتے ہیں تو 10 دن کے اندر آپ اپنا IG2 رپورٹ جو ہوتا ہے نا وہ اپنے لرننگ پارٹنر کو بھیج دیتے ہیں۔ اسی طرح اب آپ کیا کریں گے، GIC1 جس طرح ابھی آپ سبمٹ کریں گے 24 گھنٹوں کے بعد، اس کے بعد آپ کے پاس 10 دن کا ٹائم ہوگا۔ 10 دن میں آپ کسی بھی ٹائم اپنا IG2 رسک اسیسمنٹ یا GIC2 رسک اسیسمنٹ اسی پورٹل کے تھرو سبمٹ کریں گے۔ اس میں ہوگا کیا، یا اس میں یہ چینجز کیوں کی گئی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح IG1 پیپر پہلے ٹرنیٹن سے ہو کے جاتی ہے یا ٹرنیٹن سے گزر کے جاتی ہے، ٹرنیٹن ایک سافٹ ویئر ہے جو کہ AI کنٹینٹ، فلیش کنٹینٹ اور سملیرٹی کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے۔ مینس کہ اگر آپ نے AI سے ہیلپ لی ہے، یا آپ نے کسی سے پیپر کاپی کیا ہے، یا آپ نے ڈائریکٹلی کسی ویب سائٹ سے ڈیٹا اٹھا کے اپنے پیپر میں ایڈ کیا ہے یا لکھا ہے، تو اس کو وہ ڈیٹیکٹ کر کے پھر اس کا ایک رپورٹ جنریٹ ہوتا ہے، جس کے بعد آپ کی سملیرٹی ڈیٹیکٹ ہوتی ہے اور آپ کی اگینسٹ انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو اب پہلے یہ IG2 میں نہیں ہوتا تھا، ابھی مارچ کے بعد، یعنی مارچ میں جو آپ کا ایگزام ہوگا وہ اسی بیس پر ہوگا، یعنی آپ اپنا جو اسیسمنٹ ہے، یہ نیو لرنرز کے لیے ہے، صحیح ہے، جو فریش ابھی کرنا چاہ رہے ہیں یا ابھی کر رہے ہیں یا ابھی وہ تیاری کر رہے ہیں۔ جو ریسیٹ اسٹوڈنٹ ہے جن کا IG2 ریفر ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ اچھا، مارکنگ سسٹم، یہ ایک جو ہے نا پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، جو کہ لرنرز کے لیے پازیٹیو ثابت ہوگی، کیونکہ پہلے اگر آپ کو پتہ ہو تو IG2 جو رپورٹ تھا وہ 18 پوائنٹس، اس میں 18 پوائنٹس ہوتے تھے جو کہ آپ کو میٹ کرنے ہوتے تھے، یعنی اس میں سے اگر ایک پوائنٹ بھی ناٹ میٹ ہوتا تھا تو آپ کا IG2 رپورٹ ریفر کنسیڈر ہوتا تھا۔ ابھی کیا ہوگا کہ مارکنگ سسٹم کو 60% پر لے کر آئے، جس طرح IG1 میں یا GIC1 میں 45% ہے، ابھی اس میں IG2 میں یا GIC2 میں 60% کر دیا ہے۔
یعنی کہ اگر آپ کے کچھ پوائنٹس غلط بھی ہو نا، اگر اس کے آپ کو مارکس نہ بھی ملے تو کم از کم اگر آپ 60 نمبر لیں گے یا 60 مارکس لیں گے تو آپ پاس کنسیڈر ہوں گے۔ جس طرح جب پہلے رزلٹ آتا تھا IG1 کے لیے اوپر مارکس لے کے ہوتے تھے کہ آپ نے اتنے مارکس لیے، ایگزامپل کہ آپ نے 60 مارکس لیے، آپ نے 65 لیے، جتنے بھی لیے، لیکن اگر آپ کے مارکس 45 سے اوپر تھے تو آپ کا IG1 پاس کنسیڈر ہوتا تھا۔ ابھی اس میں اگر آپ کے مارکس جو ہے نا وہ 60% سے کم ہوں گے تو آپ ریفر یعنی کہ فیل کنسیڈر ہوں گے۔ with the mark breakdown document automatically issued to the learner۔ ابھی آپ نے 2-3 مہینے پہلے جو ریزلٹس آتے تھے اس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو IG1 کا رزلٹ جب آتا تھا اس کے بعد نیبوش کی طرف سے ایک بریک ڈاؤن شیٹ آتی تھی، اس میں آپ کو لکھا گیا ہوتا تھا کہ آپ کے اس ٹاسک کے اتنے نمبر ہے، اس ٹاسک کے اتنے نمبر ہے، اس کو ٹوٹل کاؤنٹ کر کے آگے لکھا ہوتا تھا۔ اسی طرح آپ کو IG2 کی بھی جو بریک ڈاؤن رپورٹ ہے وہ آپ کو سینڈ کی جائے گی آپ کے آفیشیل یا آپ کے رجسٹرڈ ای میل پر۔ دا پاس مارک ول بی 60%، جو کہ میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا کہ 60% پہ آپ کا GIC2 جو رپورٹ ہے وہ پاس ہوگا۔ اس میں رزلٹ کے اوپر کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گا کہ آپ کا رزلٹ ایک رزلٹ پہلے آئے گا یا دوسرا رزلٹ آئے GIC2 کا بعد میں آئے گا۔ یہ دونوں رزلٹ جس طرح پہلے بھی سیم ڈیٹ پہ آتے تھے اسی طرح آپ کے رزلٹ سیم ڈیٹ پہ ہی آئیں گے۔ ریزلٹس بوتھ یونٹ رزلٹ ول بی ایشو آن دا سیم ڈے 60 ورکنگ ڈیز، جو کہ ابھی بھی ہے، فرام 24 آور سیناریو بیسڈ اسیسمنٹ، یعنی جب بھی آپ GIC1 یا IG1 کا پیپر سبمٹ کریں گے 24 گھنٹے کا جو ہوتا ہے، اس کے آگے 60 ورکنگ ڈیز جو ہوتا ہے نا اس میں آپ کا جو رزلٹ ہے وہ ایشو کر دیا جائے گا، دونوں کا IG2 کا اور IG1 کا، مینس کی GIC1 کا اور GIC2 کا۔ دس مین دیٹ دا لرنر ول ریسیو دا آؤٹ کم آف دیئر ہول کوالیفیکیشن ایٹ دا سیم ٹائم، یعنی کہ ان کی جو آؤٹ کمز ہوں گی وہ سیم ٹائم پر ہی آئیں گی۔ باقی اس میں کوئی اتنے خاص چینجز نہیں ہے جو کہ ڈیٹس کے حوالے سے ہے۔ اچھا، ہم ابھی جن کا IG2 ریفر ہے ان کے بارے میں کیا ہے، جیسا کہ آپ نے IG1 پاس کیا، آپ کا IG2 ابھی ریفر ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کے پاس اگست 2026 تک کا ٹائم ہے جس میں آپ پریویس میتھڈ سے اپنا IG2 رپورٹ جو ہے نا وہ کلیئر کر سکتے ہیں۔ یہ جسٹ ریسیٹ اسٹوڈنٹس کے لیے جن کا IG2 ریفر ہوا ہے، فریش کے لیے نہیں ہے۔ فریش تو ابھی جو ہے نا آلریڈی جو فروری کی جو ایگزام ہے اس کے لیے تو جو رجسٹریشن ڈیڈ لائن ہے وہ آلریڈی گزر چکی ہے، تو آپ پہلے تو یہ کہ فروری کے لیے تو آپ رجسٹرڈ نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ رجسٹرڈ ہوں گے، فریش جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا وہ رجسٹرڈ ہوں گے آگے مارچ میں، جو 4 تاریخ یعنی 4 مارچ کو جو پیپر ہوگا اس کے لیے اگر آپ رجسٹرڈ ہوں گے تو آپ کو یہ نیو پیٹرن سے آپ اپنا پیپر دیں گے، مینس کہ آپ IG1 پیپر دیں گے، اس کے بعد IG2 پیپر یا GIC2 جو ہے وہ آپ نے 10 ورکنگ ڈیز کے اندر ہی سبمٹ کرنا ہوگی۔ تو آپ پہلے سے بھی یہ رپورٹ بنا سکتے ہیں، رپورٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جب بھی آپ رپورٹ سبمٹ کریں گے تو اس میں کرنٹ ڈیٹ ایڈ کیا کریں۔ تو یہ تھی کچھ انفارمیشن، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔